اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے۔ یہ رونق اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشوونما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے، ان کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو اولاد سے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی طرح پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید، فرقان حمید کی روشن تعلیمات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک پاک باز، متقی اور پرہیزگار انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کے استعمال سے وہ باتیں کھولی جو پیغمبروں کے احکام و ہدایت کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آئی ہیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن مجید میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا۔ شاید مقصود یہ جتلانا ہو کہ شرک وغیرہ کا قبیح ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقل مند بھی اپنی عقل سے اس کی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں گزرے ہیں، اس کا پوری طرح تعین نہیں ہو سکا۔ اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت، خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم عصر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وابستہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صورت شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام مہجہ اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے 4500 سال دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال کیا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نمایاں طور پر آیا ہے۔ آپ نے اپنے تجربے اور روشنی میں بہت سی قیمتی نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور سے اپنے بیٹے کو مخاطب رکھا ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو، بے شک صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے بے رخی مت بناؤ، زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کی دانائی و حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کیں، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ان کے نام سے نہیں پکارا بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کے پکارا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔
حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ اسے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا، وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں یا پھر زمین کے اندر زمین کی تہہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو، جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو، موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو، ہر قسم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو، اپنا راز کسی پر عیاں مت کرو، دوستوں کو مصیبت کے وقت آزماؤ، دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان حالتوں میں کرو، ہر شخص کے حق کو پہچانو، نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو، عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کسی کی چیز میں طمع اور لالچ نہ کرو، جو نہ جانتے ہو اس میں رہبری کی کوشش مت کرو، اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کرو، اپنے بچوں کو تیر اندازی اور سواری کی مشق کراؤ، رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہیں تمہاری بات سن کر نقصان نہ پہنچا سکے، اپنی اولاد کو علم و ادب سکھاؤ، ہر شخص کی مناسبت سے اس کا کام اور اس کی خدمت کرو، قوم اور ملت اور جماعت کے میل جول رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھو، جب گھر میں داخل ہو تو آنکھوں اور زبان پر قابو رکھو، مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو، سخاوت کی عادت ڈالو، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو، خرچ کرتے وقت آمدن کا لحاظ رکھو، استاد کو بہترین باپ سمجھو، کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈالو، جو اپنے لیے پسند نہ کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، دن میں چوکنے ہو کر بات کیا کرو، اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، بیہودہ گوئی سے پرہیز کرو، کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرو، لوگوں کے سامنے انگڑائی نہ لو، بے خطا اور بے گناہ کو خطاوار اور گناہگار نہ ٹھہراؤ، اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دوست اور دشمن کے سامنے نہ لاؤ، ماں باپ کے وجود کو غنیمت اور نعمت جانو، دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ رہو، اپنے مخلص دوستوں کو دل سے دوست رکھو، جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں، عہد جوانی کو غنیمت جانو، جو بات کہو وہ نپی تلی اور پرز دلیل ہو، اصلاح پسند اور عقلمند لوگوں سے مشاورت کرو، اچھے کاموں میں پوری خردمند اور ہوشیار لوگوں سے میل جول رکھو، احمقوں سے دور رہو، عام لوگوں کو اپنے سے گستاخ نہ ہونے دو، آج کا کام کل پر مت ڈالو، کسی حاجت مند کو نا امید مت کرو، گزری ہوئی کشیدگی کو تازگی نہ بخشو، بزرگوں سے زیادہ تکرار مت کرو، اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاح اور خوش طبعی نہ کرو، بزرگوں کے آگے مت چلو۔ ان تمام نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں، کسی شخص کو بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی بشر کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔
اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہترین تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا اور آخرت بھی سنورے گی، اور اولاد مطیع، فرمانبردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلا ہوگا، اور تمام دوستوں سے التماس ہے کہ آپ جو بھی نصیحت اچھی لگی ہو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس طرح بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو